میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہسٹورک موبلائزیشن تھی اور چیخیں آج تک سنائی دے رہی ہیں اس جلسے کے بعد سے، وہ بلا وجہ نہیں ہے. آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے، آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے. تصاویر ایشو ہوئی تھی، اس کے پیچھے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، آپ کی نفسیات جھلک رہی تھی. کہ کتوں سے کھیلنا اور بات ہے، قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے، جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ نیب کا چیئرمین جو اس کا نام ہے عمران خان، جن کے اعصاب شل ہو چکے ہیں اور جواب دے چکے ہیں. آپ نے کس حیثیت میں یہ جو 1 مہینہ پہلے کا اعلان ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا سینٹ کا، وہ آپ نے کس حیثیت میں کیا؟ جو اعلانات کل پرسوں سے جو ہو رہے ہیں اور جس طرح سے خوف کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو جب کوئی نااہل، نالائق حکومت، ناکام حکومت جب عوامی گھیرے میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ان پہ اتر آتی ہے. لیکن آپ الیکشن جو سینٹ کا ہے وہ آپ 1 مہینہ پہلے کرا لیں، 1 مہینہ بعد کروا لیں، یا آپ اس کا جو بھی فیصلہ کریں، اس سے آپ کی جاتی ہوئی حکومت کو انشاءاللہ تعالی دوام نہیں ملے گا. اس سے آپ اپنی حکومت کو نہیں بچا سکتے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کو پی ڈی ایم کی موومنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جیسے کہ آپ فرماتے ہیں، اور اگر آپ کو پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اچانک ایسی کیا آفت آ پڑی، ایسی کیا ایمرجنسی آ پڑی کہ آپ کو 1 مہینہ پہلے الیکشنز اناؤنس کرنے پڑے، جو کہ کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور پوری کی پوری آپ کو جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کرنی پڑی. جو لوگ 11 مارچ کے بعد جن اراکین نے حلف اٹھانا تھا، ان کو پہلے منتخب کرنے کی کیا منطق ہے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب دن تھوڑے ہیں، اور اس میں آپ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی گھر تو آپ کو جانا پڑے گا اور جلدی جانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلے باقی قومی اداروں کو تباہ کیا. جس طرح آپ افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن بن کر آپ افواج پاکستان کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو آپ اپنے سیاست میں گھسیٹتے رہے، ان کا نام استعمال کرتے رہے، ان کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے رہے. اس سے ان اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہلے پہنچ چکا ہے. اور ایف آئی اے کے سربراہ بھی آپ خود ہی بن بیٹھے. یہ آپ جانتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب نے کیا گواہی دی تھی کہ ان کو پرائم منسٹر کے آفس میں بلا کے آپ دھمکا رہے تھے، اور آپ ان کو اپنے مخالفین پہ مقدمات بنانے کو کہہ رہے تھے. اسی طرح ایف بی آر کے چیئرمین بھی آپ خود ہی بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ خفیہ ایجنسیز کا جو کام ہے وہ بھی آپ خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین بھی بن بیٹھے. آپ نے کس حیثیت میں یہ جو 1 مہینہ پہلے کا اعلان ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا سینٹ کا، وہ آپ نے کس حیثیت میں کیا؟ کیا آپ نے آئین پاکستان کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے کسی، جو آپ نے اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے اپنے وزراء کی، اپنے مشیران کی، کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ آئین پاکستان کے رو سے یہ اعلانات آپ خود نہیں کر سکتے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے؟ یا پھر آپ نے آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کا اور اداروں کے حلیہ بگاڑنے کا ٹھیکہ آپ نے اپنے سر لے لیا اور اس کو آپ بڑی بخوبی انجام دے رہے ہیں؟ اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے انتخاب کا، وہ بھی آپ کو اچانک یاد آ گیا ہے. اس سے آپ سپریم کورٹ کی منظوری لے لیں. آپ سپریم کورٹ کو کس خوشی میں کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اور کیوں آپ اس کو اس مقدمے میں گھسیٹ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے جو اعلان ہوا ہے شو آف ہینڈز کا،
اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا یا جو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس کے خلاف عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تھی، تب آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا؟ تب آپ نے اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے، ان کے اراکین کو توڑنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے آپ نے ایجنسیز کا استعمال کیا، ریاستی طاقت کا استعمال کیا اور خفیہ رائے شماری کو پورا نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کا پورا آپ نے فائدہ اٹھایا. اور آج جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ نے ملک کا جو حال کر دیا، آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور آپ کو ان پر اعتبار نہیں رہا، تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی. جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ صرف اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن وہ نیا قانون تو نہیں بنا سکتے، وہ قانون میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے. وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. تو اب کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام بھی آپ نے خود ہی سنبھال لیا اور آپ اس قسم کے کنٹروورسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ اس میں سپریم کورٹ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر، جو آپ کو جس وقت سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ کو انوالو کر لیں. یہ تو اعلیٰ عدلیہ کو کنٹروورشل بنانے والی بات ہے اور اس کو جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے والی بات ہے. قوم اس پہ نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. میں ای سی پی سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں. ان کی اتھارٹی کو ایک جعلی وزیر اعظم کا انڈرمائن کرنا یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور قوم جو ہے وہ ای سی پی کے اوپر اب نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ یہ اس کے جعلی اور غیر آئینی احکامات کو مانتے ہیں تو پھر قوم سمجھے گی کہ وہ بائسڈ ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ کا، کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، وہ قوم کا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے. اس کو آئین کے تحت چلنا چاہیے اور اس کو آئین کے تحت چلانا چاہیے. وہ بھی وقت ہمیں یاد ہے جب آپ ای سی پی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سرمنز دیا کرتے تھے اور اس کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی کے ذاتی ادارہ نہیں ہیں، آپ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ آئین کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو کہاں گئی وہ ساری باتیں آج جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے خود ہی ای سی پی کے چیئرمین بن کے آپ نے اناؤنسمنٹس کر دی. تو ہم ای سی پی کے چیئرمین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کسی بھی غیر آئینی حکم کو یا احکامات کو ماننے سے انکار کریں اور آپ آئین کے اندر جو طریقہ کار بتایا ہوا ہے وہ آپ اس کو کائنڈلی فالو کریں. قوم آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال ہے لانگسٹ پینڈنگ کیس ہے، جس کے اندر شواہد اور جو ایویڈنس ہے وہ ارریفیوٹیبل ہے، وہ سب ای سی پی کے پاس آ چکا ہوا ہے. اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دینا یہ بھی ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ جعلی حکومت کس طرح دباؤ ڈلوا رہی ہے ایک قومی ادارے کے اوپر اور کس طرح اپنا من پسند فیصلے اس سے لے رہی ہے. تو ای سی پی کو بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا اور کسی ایک پارٹی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ استعمال نہیں ہو سکتے. قوم کی نظریں ہیں آپ کے اوپر. دیکھیں، اگر یہ طریقے میں نے سب دیکھے ہوئے ہیں، پالیٹکس کے خارزار میں بہت عرصہ ہو گیا، یہ سب طریقے میں جانتی ہوں. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن، اور اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ 70% جو اگر آپ نے جعلی ووٹ، چلیں 30% بھی آپ کا اگر جعلی ووٹ ہے اس کو میں جعلی کہوں گی، تو 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم. تو وہ کیا آپ ان کے بغیر الیکشنز کرا لیں گے؟ آپ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں کو سے کوئی مروب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ
PDM کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا, آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے, تو وہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے, آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے. جتنے بھی لوگ تھوڑی بہت بھی نفسیات کو سمجھتے ہیں, وہ جو تصاویر ایشو ہوئی تھی اس کے پیچھے آپ کا خوف جھلک رہا تھا, آپ کی نفسیات جھلک رہی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کتوں سے کھیلنا اور بات ہے, قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے, جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے, جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی, اور وہ قیمت آپ سے قوم لے گی. جس طرح وہ باقی اداروں کو خراب کر کے ان کے سربراہ بنے ہوئے, میں سمجھتی ہوں کہ نیب کا چیئرمین جو اس کا نام ہے عمران خان. نہیں, رفع دفع نہیں, اس کی جو رپورٹ سامنے آنی تھی وہ آ چکی ہے. پوری قوم کو نہیں, میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے بھی یہ ایڈونچر کیا. اس نے میاں نواز شریف اور PDM کے بیانیے کو مزید تقویت بھی دی, اس پہ مہر بھی ثبت کر دی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور وہ اس بات پہ بھی مہر ثبت ہو گئی تھی کہ یہ حکومت عمران خان کی نہیں ہے, وہ مسٹر خامخواہ ہے, تابع دار خان ہے, اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس کیس کے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی رپورٹ کی ضرورت ہے. فیکٹس قوم کے سامنے, جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ایڈمٹ کر لی, جن کے اعصاب شل ہو چکے ہیں اور جواب دے چکے ہیں, وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح پورا اسکیڈول انہوں نے پورا اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے وہ انہوں نے پہلے کر دیا. یہ ان کے اعصاب شل ہونے کی ہی نشاندہی کرتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ PDM اپنے پروگرام کو کس طرح سے ٹویک کرتی ہے نہیں کرتی, یہ پھر PDM کے اجلاس میں ہی فیصلہ ہوگا. ایز اپوز ٹو دیٹ, یہ تو صرف مفروضہ ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا پہ جس قسم کی گیم کھیلی جا رہی ہے وہ مجھے سب سمجھ آ رہی ہے, اور یہ جان بوجھ کے اس قسم کی خبریں ریلیز کی جاتی ہیں کوئی نیریٹو بنانے کے لیے, اور وہ یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ سے نیریٹو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا آ جاتا ہے سامنے, لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے, اور میرے علم کے مطابق وہ کورٹ میں آئے ہوئے تھے, جو مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے بالکل اس سے الٹ بات کی ہے. وہ بالکل, اگر نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا, PDM کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں, کب دینے ہیں, شہباز شریف صاحب نہ صرف اس کے ساتھ ہیں بلکہ وہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے, بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی پارٹی کو احکامات دیے ہیں کہ اس کا ٹائملی جو اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو انشور کیا جائے. تو یہ جو مفروضے ہیں ان کے اوپر بات میں نہ کروں گی, اور یہ بھی ان کے خوف کی عکاسی ہے کہ وہ ان مفروضوں کے ذریعے اپنے آپ کو اپنا نیریٹو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ قابل ترس حالت ہے ان کی. ایک تصویر آئی جس میں وہ صحت مند نظر آ رہے تھے, پیزا پارلر میں پیزا وہ انجوائے کر رہے تھے. ایک اس پہ بڑی تنقید ہو رہی, دوسرا میرا اہم سوال یہ ہے نہیں, اس پہ تنقید کیوں ہو رہی؟ نہیں میاں صاحب, اس پہ تنقید کیوں ہو رہی کہ آپ کو ان کے صحت مند نظر آنے پہ پرابلم ہے, یا کیوں پیزا کیوں نہیں کھا سکتا انسان؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے کہیں کسی ڈاکٹر کا دکھا دیں کہ انہوں نے منع کیا ہو کہ جو پلیٹلیٹس کا یا دل کا مریض ہے وہ کبھی کبھار پیزا نہیں کھا سکتا. میں ذاتی طور پہ یہ جانتی ہوں کہ میاں صاحب بہت شوق سے کوئی پیزا کے زیادہ, ہاں میرا یہی خیال ہے. میڈم یہ تقاریر اور پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ آپ کے پاس نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. کیا جج ارشد ملک کی وفات کے بعد وہ ویڈیوز بھی دفن ہو گئی ہیں, یا آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ اس کو؟ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی. میڈم یہ بتا دیجیے گا وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. میڈم یہ بتا دیجیے گا, اور سب سے بڑا میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت اس ویڈیو میں ہے جو عوام کے سامنے آ چکی ہے. میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, ہسٹورک موبلائزیشن تھی, اور چیخیں آج تک سنائی دے رہی ہیں اس جلسے کے بعد سے, وہ بلا وجہ نہیں ہے. اب وہ ٹی وی پہ آ کے جو بھی کہیں وہ ان کی مجبوری ہے, ان کو یہی کہنا پڑے گا. وہ اعتراف نہیں کر سکتے, لیکن اندر سے وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی موبلائزیشن تھی, کس قسم کی عوام کے اندر جو ہے وہ اس کی پذیرائی تھی, اس موومنٹ کی ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں, اور چیخیں جو سنائی دے رہی ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہے. الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ لوگ, اور ان کا جو پول ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے کھولا. یہ حکومت تو ہے نہیں, یہ ووٹ چوری کر کے آئی ہے, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئی ہے, اس کو ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا ہے. پہلے دن سے ان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے تھی,
نہ ان کو کسی چیز پہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اب وہ وقت گزر گیا, لیکن اب نہ ان سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے, نہ ہوگی انشاءاللہ. اس حکومت کو اب گھر جانا پڑے گا. 4 سال تو بہت دور کی بات ہے, یہ 4 مہینے نہیں نکال سکتے. آپ نے جنرل پاشا کا نام دیا, لاہور جلسے میں جنرل پاشا کا آپ نے نام دیا, جنرل ظہیر الاسلام کا. کیا جنرل پاشا کی بطور ثبوت کوئی ویڈیو ہے کہ وہ جلسہ ارینج کرا رہے ہیں یا لوگوں کو فون کالز کر رہے ہیں کہ آپ 2011 کا جلسہ کامیاب؟ اگر آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ کر رہے تھے تو اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں, وہ پوری دنیا جانتی ہے. بلاول بھٹو نے بہت کل مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں وہاں شریک ہوں اور لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو شہید کے مزار پہ حاضری دوں.